السلام علیکم۔ آپ ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام کی ٹیچر ٹریننگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو 8ویں جماعت کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو نمبر 4 ہے، جس کا عنوان ہے معلومات کو بصری طور پر پیش کرنا اور اس کا ڈیزائن۔ اس ویڈیو میں ہم اسپریڈ شیٹ میں ورک بک بنانے کے لیے مدرج ذیل ٹول کا استعمال کریں گے۔ کالمز اور روز کی چوڑائی اور اونچائی کو اپنی ضرورت کے مطابق کر سکیں گے۔ سیلز کی فارمیٹنگ اور اسٹائلنگ کر سکیں گے۔ کتاب کرنے کے لیے فارمولاز کا استعمال کر سکیں گے۔ پہلے سے موجود فنکشنز کا استعمال کر سکیں گے، مثلاً جمع، اوسط وغیرہ۔ چارٹس اور گراف کے ذریعے ڈیٹا پیش کر سکیں گے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم سیلز میں اپنی معلومات کو لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر معلومات زیادہ ہو جو ایک سیل میں موجودہ چوڑائی اور اونچائی میں نہ آ رہی ہو تو ایسی صورت میں معلومات کو دیکھنا اور سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم سیل کی چوڑائی اور لمبائی کو سکتے ہیں، جس سے معلومات صحیح انداز میں دکھنے لگے گی۔ آئیے ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں، جس میں اسپریڈ شیٹ میں 3 اسٹوڈنٹس کا نام اور ان کے ایڈریس کو لکھنا ہے۔ اسپریڈ شیٹ میں ایڈریس 1A کے سیل پر ٹیپ کریں اور اس میں لکھیں اسٹوڈنٹ نیم۔ اب A2 سیل پہ ٹیپ کریں اور وہاں نیم کی ہیڈنگ ڈال کے بولڈ کر دیں۔ اسی طرح B2 سیل پہ ٹیپ کریں اور بطور ہیڈنگ ایڈریس لکھ کے بولڈ کر دیں۔ اب سیل A3 سے A5 تک 3 نام لکھیں، آسیہ، حیا اور ردا۔ اب آسیہ کے آگے والے سیل میں ایڈریس لکھیں، D14 سیکنڈ فلور پیراڈائز اپارٹمنٹ فیڈرل بی ایریا اور انٹر کر دیں۔ جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ آپ کی معلومات سیل سے باہر نکل گئی ہے۔ اس کو سیل میں لانے کے لیے اس معلومات پہ ٹیپ کریں اور سب سے اوپر کالم ہیڈنگ کو ٹیپ کریں، پھر دائیں جانب سے ٹیپ اینڈ ہولڈ کر کے دائیں طرف ڈریگ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ سیل کی چوڑائی بڑھ رہی ہے۔ اپنی معلومات کے مطابق سیل کو چوڑا کر کے چھوڑ دیں اور اس طرح ہمارا بلاک چوڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیل کی اونچائی کو بڑھانے کے لیے بائیں طرف رو ہیڈنگ سے جہاں نمبرز لکھے ہیں اس پہ ٹیپ کریں، پھر ہیڈنگ کے سیل کو نیچے سے ٹیپ اینڈ ہولڈ کر کے نیچے کی طرف ڈریگ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری رو کی اونچائی آئے گی۔ اپنی معلومات کے مطابق سیل کو اونچا کر کے چھوڑ دیں اور اس طرح ہمارا بلاک اونچا ہو جاتا ہے۔ اسپریڈ شیٹ میں حیا کا ایڈریس B14 فرسٹ فلور پیراڈائز اپارٹمنٹ فیڈرل بی ایریا اور ردا کا ایڈریس D14 سیکنڈ فلور پیراڈائز اپارٹمنٹ فیڈرل بی ایریا لکھیں۔ اپنی ویڈیو کو 5 منٹ کے لیے پاز کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں۔ یہ جواب پچھلے دیے گئے ٹاسک کا جواب ہے۔ اپنی ویڈیو کو 2 منٹ پاز کریں اور اپنے جوابات ملائیں۔ جیسے ہم MS ورڈ میں اپنی ضروری معلومات کو نمایاں کرنے کے لیے انڈر لائن کا استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی ہم سیل میں موجود ضروری معلومات کو نمایاں کرنے کے لیے انہی فارمیٹنگ ٹولز کا استعمال کرتے ہیں۔
آئیے کچھ ضروری فارمیٹنگ ٹولز کی کارکردگی پر غور کرتے ہیں۔ اسکرین پر نظر آنے والی معلومات ریاضی کے مقابلے میں امتحان کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے ایڈریس A1 پر ٹیپ کریں، پھر ہوم کے ریبن میں سے بائیں جانب سے پہلے آپشن بولڈ پر ٹیپ کریں۔ اسی طرح A2 سے D4 تک ہیڈنگ کو بولڈ کر دیں۔ اب A3 کے سیل پر ٹیپ کریں اور ہوم کے ریبن میں سے بائیں جانب سے دوسرا آپشن اٹیلک پہ ٹیپ کریں۔ اسی طرح A4 اور A5 کے سیل کی معلومات کو اٹیلک کر دیں۔ اب A2 کے سیل پہ ٹیپ کریں اور ہوم ریبن کے چھٹا 6 آپشن کو ٹیپ کریں۔ یہ آپشن سیل میں کلر بھرنے کے کام آتا ہے جو سیل کو اور نمایاں کر دیتا ہے۔ اب اسی طرح B3 سے D3 تک سیل میں کلر فل کر دیں۔ اب ہمارے اس ڈیٹا کو نمایاں کرنے کے لیے ہم اس کے بارڈرز بنائیں گے۔ A2 کے سیل پر ٹیپ کریں، پھر سیل کے دائیں جانب نیچے سے سرکل کو ٹیپ اینڈ ہولڈ کریں اور D5 تک ڈریگ کر کے لے جائیں۔ اب ہوم ریبن کے آپشنز میں سے 5th آپشن کو ٹیپ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو اوپن ہو جائے گا۔ آپشنز میں سے پہلے آپشن کو ٹیپ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے منتخب کیے گئے سیل پہ بارڈر نظر آنے لگیں گے۔ اپنی ویڈیو کو 5 منٹ کے لیے پاز کریں اور اس ویڈیو کو دہرائیں۔ کیا آپ کو ریاضی کے 4 حسابی عوامل یاد ہیں؟ ہم ان حسابی عوامل کو اپنی اعداد پر مبنی معلومات پہ بطور فارمولا استعمال کر سکتے ہیں۔ فارمولاز کی مدد سے ہم اپنی معلومات سے کئی سارے حساب کتاب کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے اخراجات کے انتظامات سنبھالنے کے کام بھی آتا ہے اور ساتھ ہی یہ سرمایہ کاروں کو اپنے کاروبار کے بڑے فیصلے لینے میں بھی مدد کرتا ہے۔ MS ایکسل میں ہمارے پاس فارمولاز کو استعمال کرنے کے 2 طریقے ہیں، جس میں پہلا ہے خود سے فارمولا لکھنا اور دوسرا ہے MS ایکسل کے پہلے سے بیان کردہ فارمولاز کو استعمال کرنا۔ آئیے ایک ایک کر کے ان دونوں فارمولاز کے طریقوں کو استعمال میں لاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس طریقے پر غور کریں گے جس میں ہم خود فارمولا بناتے ہیں۔ ہمارے فارمولاز کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے ایک مثال منتخب کی ہے جس میں سال کے 6 مہینوں کے اخراجات یعنی ایکسپنس کا معائنہ کیا ہے۔ ہم اس مثال میں پہلے یہ حساب لگائیں گے کہ 6 مہینے کے کل اخراجات کیا ہیں، جیسے کہ ہمیں اپنی اسپریڈ شیٹ پہ نظر آ رہا ہے کہ ایکسپنس کی معلومات B2 سے B7 تک موجود ہے اور کل خرچہ نکالنے کے لیے ہمیں ان سب کو جمع کرنا ہوگا۔ فارمولا لکھنے کے لیے ہم ایڈریس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ایڈریس میں موجود معلومات کو حساب کا حصہ بنا سکیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں B2 پہ موجود 1000 کی ویلیو کو حساب کا حصہ بنانا ہے تو ہم فارمولا بار میں لکھیں گے B2۔ ریبن کے نیچے دی گئی سفید لائن میں جہاں FX لکھا ہے اس پر ٹیپ کریں۔ اس لائن کو فارمولا بار کہا جاتا ہے۔ جس سیل پہ فارمولے کی ویلیو لکھنی ہے اس پہ ٹیپ کریں اور پھر فارمولا بار پر ٹیپ کریں۔ ٹیپ کرتے ہی ایک کرسر بلنک ہونے لگے گا۔ اب فارمولا بار میں لکھیں B2 + B3 + B4 + B5 + B6۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ سیل ایڈریس لکھتے جائیں گے اسپریڈ شیٹ پر وہ سیل نمایاں ہونے لگے گا۔ اب اسکرین پر موجود کی بورڈ پر انٹر کے بٹن پر ٹیپ کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سیل میں فارمولا کا جواب بطور ویلیو شامل ہو جائے گا۔ ہم صرف فارمولا بار سے ہی نہیں بلکہ سیل میں بھی حسابی عوامل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں
صرف جنوری اور مارچ کا کل خرچہ جاننا ہے تو اس کے لیے ایک خالی سیل پہ ٹیپ کریں، پھر لکھیں = B2 + B4۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے B2 یعنی جنوری کا خرچہ اور B4 یعنی مارچ کے خرچے کو ایڈریس کے ذریعے منتخب کر دیا۔ اب کی بورڈ سے انٹر پہ ٹیپ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ سیل میں جنوری اور مارچ کا خرچہ جمع ہو کے نظر آنے لگے گا۔ اپنی ویڈیو کو 5 منٹ کے لیے پاز کریں اور اس ویڈیو کو دہرائیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہم اور بھی حسابی عوامل استعمال کر سکتے ہیں جیسے سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن وغیرہ۔ دیے گئے ٹاسک کو حل کریں۔ اپنی ویڈیو کو 5 منٹ کے لیے پاز کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں۔ یہ جواب پچھلے دیے گئے ٹاسک کا جواب ہے۔ اپنی ویڈیو کو 2 منٹ پاز کریں اور اپنے جوابات ملائیں۔ کویسچن: دیے گئے ٹاسک کو ایک ایک کر کے حل کریں۔ مئی اور جون کے خرچے کا 2 گنا کیا ہوگا؟ ہم نے ان 6 مہینوں میں کل کتنے پیسے بچائے؟ اگر ہم اپریل اور جون کی بچت کو 3 گنا کر دیں تو کیا جواب حاصل ہوگا؟ اپنی ویڈیو کو 5 منٹ کے لیے پاز کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں۔ یہ جواب پچھلے دیے گئے ٹاسک کا جواب ہے۔ اپنی ویڈیو کو 2 منٹ پاز کریں اور اپنے جوابات ملائیں۔ آئیے آپ فارمولاز کے دوسرے حصے پر غور کرتے ہیں جس میں ہم MS ایکسل کے فارمولا کرتے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ MS ایکسل کے فارمولاز کے نام ناقابل تبدیل ہیں۔ مطلب اگر فارمولا کا نام سم ہے تو سوم یا سم نہیں لکھ سکتے۔ اس طرح ہر فارمولے کے نام کا اپنا اپنا مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سم کا فارمولا صرف سم کرنے کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا۔ ہم سم کا نام استعمال کر کے پرسنٹیج نہیں نکالتے۔ مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دی گئی معلومات میں بچت کا ایوریج کھوجیں، تو سب سے پہلے سیونگز کے کالم میں C2 پہ ٹیپ کریں، پھر سیل کے دائیں نیچے بنے ہوئے سرکل پر ٹیپ کریں اور ہولڈ کر کے C7 تک کے کالم تک ڈریگ کریں۔ اب ربن میں سے فارمولا والے ربن پر ٹیپ کریں۔ بائیں جانب سے پہلا آپشن آٹو سم پر ٹیپ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جائے گا۔ آپشنز میں سے ایوریج کے آپشن پہ ٹیپ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایوریج کی ویلیو کیلکولیٹ ہونے کے بعد اس کالم کے اگلے سیل میں نظر آنے لگے گا۔ اپنی ویڈیو کو 5 منٹ کے لیے پاز کریں اور اس ویڈیو کو دہرائیں۔ دیے گئے ٹاسک کو حل کریں۔ اپنی ویڈیو کو 5 منٹ کے لیے پاز کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں۔ یہ جواب پچھلے دیے گئے ٹاسک کا جواب ہے۔ اپنی ویڈیو کو 2 منٹ پاز کریں اور اپنے جوابات ملائیں۔ امید ہے ابھی تک اسپریڈ شیٹ کی معلومات کو استعمال کرنے میں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن جب یہ اسپریڈ شیٹ کا ڈیٹا ہزاروں کی تعداد میں ہو جاتا ہے تب ڈیٹا سمجھنا اور سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ہم چارٹس کا استعمال کرتے ہیں جو ہمارے ڈیٹا کو آسانی سے سمجھنے میں مدد بھی کرتا ہے اور ڈیٹا کا موازنہ کرنے
اور رجحانات کا تجزیہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، جس سے ہم اعداد میں چھپے معنی ڈھونڈ پاتے ہیں۔ چارٹس کا آپشن ہمیں ربن کے انسرٹ والے حصے میں ملتا ہے۔ ان چارٹس میں لائن چارٹس زیادہ تر استعمال ہونے والے چارٹس میں سے ایک ہے، جو تناسب کی شناخت کرنے میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح بار چارٹس بھی زیادہ تر استعمال ہونے والے چارٹس میں سے ایک ہے، جو ڈیٹا کے درمیان موازنہ کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ آئیے مل کے ان چارٹس کے استعمال پر غور کرتے ہیں۔ چارٹس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے اخراجات والی مثال کو پھر سے تصور کریں گے۔ اسپریڈ شیٹ پہ A2 کے سیل پر ٹیپ کریں، پھر A2 سیل کے دائیں جانب نیچے کی طرف سرکل پہ ٹیپ ہولڈ کریں اور ڈریگ کر کے B7 سیل تک لے جائیں اور پھر چھوڑ دیں۔ اب ربن میں سے انسرٹ والے آپشن پہ ٹیپ کریں اور دائیں جانب سے تیسرے یعنی تھرڈ آپشن کو ٹیپ کریں۔ یہ آپشن چارٹ کا ہے۔ ٹیپ کرتے ہی ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو اوپن ہو جائے گا۔ یہ مینیو مختلف چارٹس پر مبنی ہے۔ مینیو کے آپشنز میں سے لائن کے آپشن پر ٹیپ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک اور مینیو اوپن ہو جائے گا جو مختلف لائن چارٹس پر مبنی ہوگا۔ یہ تمام چارٹس صرف لائن کی قسم پر مبنی چارٹس ہیں۔ ان آپشنز میں سے پہلے کالم سے پہلے چارٹ پر ٹیپ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک گراف نمایاں ہو جائے گا جو آپ کے منتخب کیے ہوئے ڈیٹا کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کالم چارٹس ہوتے ہیں جو کالم کی شکل میں گراف بناتے ہیں، اور اسی طرح ایک اور قسم پائی چارٹ کی ہوتی ہے جو سرکل کی شکل میں ڈیٹا کی نمائندگی کرتی ہے۔ اپنی ویڈیو کو 5 منٹ کے لیے پاز کریں اور اس ویڈیو کو دہرائیں۔ دیے گئے ٹاسک کو حل کریں۔ اپنی ویڈیو کو 5 منٹ کے لیے پاز کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں۔ یہ جواب پچھلے دیے گئے ٹاسک کا جواب ہے۔ اپنی ویڈیو کو 2 منٹ پاز کریں اور اپنے جوابات ملائیں۔ دیے گئے ٹاسک کو حل کریں۔ اپنی ویڈیو کو 5 منٹ کے لیے پاز کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں۔ یہ جواب پچھلے دیے گئے ٹاسک کا جواب ہے۔ اپنی ویڈیو کو 2 منٹ پاز کریں اور اپنے جوابات ملائیں۔ دیے گئے ٹاسک کو حل کریں۔ اپنی ویڈیو کو 5 منٹ کے لیے پاز کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں۔ یہ جواب پچھلے دیے گئے ٹاسک کا جواب ہے۔ اپنی ویڈیو کو 2 منٹ پاز کریں اور اپنے جوابات ملائیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم باب نمبر 5 کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ تھینک یو۔